کیا آپ بھی یورک ایسڈ کی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ گنٹھیاں کے امراض میں مبتلا ہیں؟ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ میرے چینل پر تشریف لے کر آئے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں یورک ایسڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آج کل پاکستان میں یورک ایسڈ میں اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ معروف یورپی ماہر امراض گردہ پروفیسر جی اسٹیک نے کہا ہے کہ جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جانے سے صرف گنٹھیا کا مرض ہی لاحق نہیں ہوتا، بلکہ تازہ ترین تحقیق کے مطابق ایسے مریضوں میں گردے فیل ہو جانے کا خطرہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہائپریوریسیمیا یا جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا میٹابولک سنڈروم کا ایک حصہ ہے، جس کے نتیجے میں دل اور فالج کے حملے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ ہمارے جسم کا ایک قدرتی فضلہ ہے جو پیشاب کے ذریعے جسم سے نکلتا ہے۔ یہ پیورین سے روزانہ کی بنیاد پر بنتا ہے۔ پیورین ایک کیمیائی مادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر ہمارے جسم میں خلیوں کی توڑ پھوڑ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ بیرونی ذرائع یعنی غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر پروٹین سے پیدا ہوتا ہے۔ خون میں یورک ایسڈ کا ہونا معمول کی بات ہے، تاہم اگر یورک ایسڈ کی سطح صحت مند حد سے اوپر جاتی ہے تو یہ صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کو ادویات، خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مردوں میں یورک ایسڈ کی مقدار 3 سے 7 ملی گرام اور عورتوں میں 2 سے 6 ملی گرام تک ہونی چاہیے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے۔ اس کی مقدار تب بڑھتی ہے جب جسم میں یا تو پیورین اضافی ہو جاتا ہے یا ہمارے گردوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یورک ایسڈ مؤثر طریقے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق اضافی یورک ایسڈ کی سطح زیادہ تر مردوں میں عورت کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کافی ہیں، جیسے پیورین سے بھرپور اشیاء، موٹاپا، گردوں کی ناقص کارکردگی، غیر صحت مند غذا، تمباکو نوشی، طویل نشست، اضافی بلڈ پریشر، شراب نوشی، کچھ ادویات وغیرہ شامل ہیں جو یورک ایسڈ کا سبب بنتی ہیں۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق گنٹھیا اضافی یورک ایسڈ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اضافی یورک ایسڈ ہمارے جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شدید درد کا سبب بنتا ہے جو ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ اس بیماری کو گنٹھیا کہتے ہیں۔ یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور جوڑوں کی کارکردگی متاثر کرتی ہے، تک کہ معذوری کا سبب بن جاتی ہے اور ہمارے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے تو آپ کو کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو سوجن کو متحرک کرتی ہیں اور یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں۔ ان میں پیورین سے بھرپور غذائیں، میٹھے مشروبات اور زیادہ چربی شامل ہے۔ تمام اعضاء کا گوشت، جگر، دماغ، گردے وغیرہ۔ میٹھے مشروبات خاص کر پھلوں کے جوس، ٹماٹر کے بجائے ٹماٹو کیچپ سے پرہیز کریں۔ تمام بیکری اور پیکٹ والی اشیاء، کیک، بسکٹ، چپس، چاکلیٹ اور تلی ہوئی اشیاء سے بھی پرہیز کریں۔ سفید پاستا، سفید روٹی، کوکیز، مصنوعی مٹھاس، پیزا وغیرہ سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان غذاؤں کا پرہیز کریں گے تو آپ یورک ایسڈ جیسی بیماری سے جلدی چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ کو کون کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ تمام پھل ٹھیک ہیں، لیکن پھلوں کے جوس سے پرہیز کریں کیونکہ وہ گنٹھیا کے حملوں کو متحرک کرتے ہیں۔ سبزیوں میں آلو، ٹماٹر، سبز پتوں والی سبزیاں، گاجر، کھیرا وغیرہ کھائی جا سکتی ہیں۔ دودھ، دہی، چھاچ ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ آپ دالیں کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں کھانے سے پہلے اچھی طرح سے 1 سے 2 گھنٹے بھگو دیں اور پھر پکائیں۔ تمام میوے اور بیجیں کھائی جا سکتی ہیں۔ روزانہ 1 مٹھی بھر میوے کھانے کی عادت ڈالیں۔ انڈے کھائے جا سکتے ہیں۔ تمام قسم کے اناج جیسے چاول، جو، باجرہ، گندم وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کن غذاؤں کو اعتدال میں کھانا چاہیے۔ اگر آپ اعتدال میں گوشت کھا سکتے ہیں، البتہ اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے گوشت کے حصے کو ہفتے میں 1 سے 2 بار 100 گرام تک محدود رکھیں۔ گوشت میں مرغی، گائے اور بکرے کا گوشت شامل ہے۔ مٹر، مشروم، پالک، گوبھی، کچھ دالیں، کچھ پھلیوں میں معتدل مقدار میں پیورین ہوتا ہے، جیسے لال لوبیا، سفید لوبیا، سویا بین وغیرہ۔ انہیں اعتدال میں کھائیں۔ پانی اور یورک ایسڈ کے درمیان مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ پانی جسم میں موجود اضافی یورک ایسڈ کو کم کرنے کا سستا اور آسان علاج ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی اپنے ارد گرد رکھیں۔
جیسے کام کی سطح کے ارد گرد یا دفتر کے میز پر، تاکہ جب بھی نگاہ پڑے تو آپ کو پانی یاد رہے اور آپ پانی پی سکیں۔ زیادہ وزن یورک ایسڈ کی سطح میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ اضافی وزن گردوں کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث وہ یورک ایسڈ کو خارج نہیں کر پاتا۔ اس سلسلے میں کسی ماہر غذائیات سے مشورہ کریں اور صحت بخش غذا کا انتخاب کریں۔ 20 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کو جوڑوں کا درد یا سوزش جیسی علامات ہوں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اضافی یورک ایسڈ کی سطح پر انفرادی خوراک سے متعلق مشورے کے لیے غذائی ماہر سے رجوع کریں، کیونکہ یورک ایسڈ کی بلند سطحوں کا جلد پتہ لگانا اور روک تھام آپ کو گنٹھیاں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور صحت مند